नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुद्दहर का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करती हूँ कि खुदारा इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ से है। कुरान पाक पढ़ना गोया अल्लाह ताला से कलाम करना है। तो जितने अच्छे अंदाज़ में अच्छे तरीके से हम गुफ्तगू करेंगे उतनी जल्दी हमारी नमाज़ें कबूल होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक़ खुदा को नफ़ा हासिल हो इस वीडियो को देखकर, इस सबक को सुनकर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुद्दहरि मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा नुत्इमुकुम लिवज्हिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इस आयत में इन्ना नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे इन्नमा, मीम अलिफ माँ को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया है। तो अगर अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा कहलाता है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो इन्नमा नुत्इमुकुम गलत है और सही है इन्नमा नुत्इमुकुम। क़ा हरूफ़े कलकला में से है, कलकला करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे नुत्इमुकुम। हरूफ़े कलकला 5 हैं, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है। तो जब ये हरूफ़े कलकला साकिन हो तो इनके पढ़ते वक्त मखरज में हल्की सी जंबिश यानी हरकत होती है और आवाज़ पलट कर आती है। तो हम ऐसे कहेंगे इन्नमा नुत्क़ु, आवाज़ पलट कर आएगी नुत्इमुकुम। लफ्ज़ों को निकाल कर पढ़ेंगे नुत्इमुकुम लिवज्हिल्लाहि। जीम भी हरूफ़े कलकला में से है, कलकला करेंगे। लिवज्हिल्लाहि गलत है, आवाज़ आएगी लिवज्हिल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले हा है और उसके नीचे ज़ेर है, तो इस लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक करके पढ़ेंगे। और बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। ऐसे पढ़ेंगे लिवज्हिल्लाहि ला नुरीदु। नुरीदु में रा के नीचे ज़ेर है, इसलिए इस रा को भी हम बारीक पढ़ेंगे। ला नुरीदु मिनकुम। मिन की नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ़े हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है। इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मिनकुम। कुम की मीम साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाते हैं तो उस सूरत में गुन्ना करते हैं, इसके अलावा गुन्ना नहीं करते। तो ऐसे कहेंगे, जल्दी से पढ़ जाएंगे मिनकुम जज़ाअन। जी, जज़ाओं पर कौन सा मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें ऐसे पता चला
کیونکہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 میں ہم یہ اصول و قواعد غنّے کے پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے۔ حروف مدہ 3 ہیں، وہ بھی ہم تختی نمبر 8 میں پڑھ چکے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف مدہ یہاں پر ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، تو اگر الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس مد کو کہتے ہیں مد متصل اور مد واجب۔ متصل مطلب ملا ہوا، یہ اسی کلمے میں ہے، اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب۔ اور اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ اور 4 الف کے برابر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کھینچنے؟ اپنے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کر لیں گے، جتنی دیر ایک ایک انگلی کر کے کھولیں گے، جتنی دیر ان 4 انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنا کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ اور ولا شکورہ، شکورہ پہ وقف کرتے وقت ایک زبر پڑھیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر کی تنوین میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے۔ تو پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ اس آیت میں بھی نون مشدد ہے، انا میں تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور مر ربنا، اس لفظ کو پڑھیں گے مر ربنا، یعنی میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، اس نون کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اس نون کو ہم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تشدید، را کے اوپر جو 3 دندانے والی علامت ہے اسے تشدید کہتے ہیں، اور نون کے اوپر جو مڑی ہوئی علامت ہے اسے سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں، 2 نام ہیں اس کے، سکون اور جزم۔ اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ تشدید سے پہلے جزم آ جائے، تشدید سے پہلے جزم آ جائے تو اس جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور تشدید والے حرف کو پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے من ربنا کہنے کی بجائے ہم کہیں گے مر ربنا۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اس لفظ کو ہم پڑھیں گے مر ربنا، را کے اوپر زبر ہے تو را کو اوپر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ایسے کہیں گے مر ربنا یومن۔ یومن کی اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا میں سے عین آ گیا ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یومن عبوسن، یہاں بھی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے کہیں گے عبوسن قمطریرا۔ پورے آیت ایسے پڑھیں گے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ فوقاهم اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے والا لفظ میم ہے جس کے اوپر پیش آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر پیش آ جائے تو اس لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے، تو ایسے کہیں گے فوقاهم اللہ شر، را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، شر ذالک اليوم، ذال نرم حروف میں سے نرمی سے پڑھیں گے، ذالک اليوم ولقاهم نظرة، نظرة یہاں پر ہم تنوین پر غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ جائے تو ہم غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کرتے ہیں۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ اس تنوین کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔
تو یہ نظرتن پڑھنا غلط ہوگا، بلکہ ادغام کریں گے اور ایسے پڑھیں گے نظرتن وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا۔ وجزا، زا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وجزاہم، ہم کی میم ساکن کے بعد با آگے ہے تو اس میم ساکن پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے کہیں گے وجزاہم بما صبروا۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے تو واو مدہ کہلائے گا۔ صبروا جنۃ وحریرا۔ ایک بار پھر سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ سبق آج کے لیے اتنا ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔